بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عشر ذی الحجہ کے فضائل کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عطا فرمایا تھا، یہ اس کا کرم تھا۔ رمضان کے بعد پھر مبارک مہینوں میں سے ایک اچھا اور مبارک مہینہ، اعمال والا مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے۔ اللہ نے ہمیں ذی الحجہ تک ہماری زندگی رکھی اور ہمیں موقع دیا، اس پر ہم اللہ کے بہت ہی زبردست شکر گزار ہیں۔ قرآن حکیم میں ہے وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ، فجر کی قسم، یعنی صبح صادق سے طلوع شمس تک کا جو وقت ہوتا ہے اسے فجر کہتے ہیں۔ اور 10 راتوں کی قسم، جمہور علماء کے نزدیک یہ 10 راتیں ذی الحجہ کے ابتدائی 10 راتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان 10 دنوں میں اعمال صالحہ بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اس کی کیا حکمت ہے اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ البتہ ایک بہت ہی زبردست محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حکمت بیان کی ہے کہ ان 10 دنوں میں عبادت کی ساری قسمیں جمع ہو جاتی ہیں، جیسے حج جو انہی 10 دنوں میں ہوتا ہے، اسی مہینے میں کثرت سے عمرہ اور طواف بھی ہوتے ہیں، نفلی روزے بھی رکھے جاتے ہیں، نفلی نمازیں بھی پڑھی جاتی ہیں، نفلی صدقے بھی ہوتے ہیں اور کثرت سے ذکر اذکار بھی ہیں۔ ہمیں ان 10 دنوں میں کیا کرنا ہے؟ ہمارا پہلا عمل یہ ہونا چاہیے کہ 29 ذی القعدہ کو چاند دیکھ کر یا چاند کی خبر ملنے پر ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، اللہم اہلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ ہلال خیر ورشد، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ اے اللہ تعالیٰ، یہ چاند ہمارے لیے امن و امان، ایمان اور یقین کا پیغام ہو، حفاظت اور سلامتی اور اسلام پر عمل کرنے کا پیغام ہو۔ یقیناً میرا رب اور چاند کا بھی رب اللہ تعالیٰ ہی ہے، اور یہ چاند ہمارے لیے سراپا بھلائی اور ہدایت کا ذریعہ ہو۔ اس کے بعد ہمارا دوسرا عمل جن لوگوں پر قربانی واجب ہے ان کے لیے مستحب ہے کہ 29 ذی القعدہ کو اپنے پیر کے ناخن، ہاتھ کے ناخن، مونچھ، بغل اور زیر ناف کے بالوں کی صفائی کر لیں، کیونکہ ایک حدیث شریف میں ہے کہ جس شخص کا قربانی کا ارادہ ہو یا جو شخص پہلا عشرہ پا جائے اور قربانی کا ارادہ ہو تو اسے چاہیے کہ ان چیزوں کو نہ کاٹے، اور جن کا قربانی کا ارادہ نہیں ہے تو ان کے لیے یہ عمل مستحب نہیں ہے۔ ہمارا تیسرا عمل روزہ ہے۔ حضور پاک سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھتے تھے، ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے۔ اس طرح ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ان دنوں کا ایک روزہ ایک سال روزہ رکھنے کے برابر ثواب ہے۔ اسی طرح ان دنوں میں رات کا قیام اور رات کی عبادت رمضان شریف کی رات کی عبادت کے برابر ثواب ہے۔ اس سلسلے کی ایک تیسری حدیث جو مسلم شریف میں ہے اس طرح ہے کہ جس نے عرفہ کا روزہ رکھا اس کے پچھلے 1 سال اور اگلے 1 سال 2 سالوں کے گناہوں کا کفارہ ہوگا۔ تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اگر ہم ان 10 دنوں میں 2-4 روزہ یا 9 روزہ مستقل رکھ سکیں تو بہت ہی بہتر ہے، یا پھر 9 نہ رکھ سکیں تو کم از کم عرفہ کا روزہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ رکھنے کی ہم کوشش کریں۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کچھ لوگوں کے روزہ رمضان کے قضا ہو جاتے ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ ان دنوں میں روزے کی قضا کی نیت سے روزہ رکھ لیں، اور انشاءاللہ روزے کی قضا بھی پوری ہو جائے گی اور ان کو ان دنوں کی برکتیں بھی ملیں گی۔
اس سلسلے کا چوتھا عمل، ہمارا چوتھا عمل نماز کے پابندی اور نفل نمازوں کی کثرت ہے، کیونکہ ان دنوں میں ہر طرح کی عبادت، نیک عمل اللہ کو زیادہ پسند ہے، اس لیے ہمیں بہت ہی زیادہ مستعد اور چوکنا ہو جانا چاہیے کہ ہماری نمازیں قضا نہ ہوں، ہماری نمازیں نہ چھوٹیں اور جماعت سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ ہم خود بھی پابند ہو جائیں اور اپنے گھر والوں کو بھی، بچوں کو بھی، دوست احباب کو بھی ہم ان کو ترغیب دیں کہ ان دنوں میں نماز کی پابندی کا بہت ہی زیادہ ثواب ہے۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں کا کوئی نماز ہماری قبول فرما لے اور ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم جو نمازوں میں لاپرواہی کرتے ہیں، یہ مستقل 10 روز سخت پابندی کریں تو ہماری دعائیں قبول ہو گئیں، تو ممکن ہے کہ ہم مستقل نمازی بن جائیں، اور جو ہمارے ترغیب سے اور جو ہمارے شوق دلانے سے جس بھائی نے نماز شروع کی تھی یا نماز کی پابندی اختیار کی تھی، انشاءاللہ وہ بھی مستقل طور پر نماز کا پابند ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے وہ شخص جس نے اپنے بھائی کو نماز کے لیے آمادہ کیا ہے، اس کے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا۔ کوشش کریں کہ ان دنوں کی رات میں قیام کی توفیق نصیب ہو جائے، کیونکہ ان راتوں میں قیام شب قدر کے قیام کے برابر ثواب ہے۔ اگر ہم رات بھر نماز نہ پڑھ سکیں، عبادت نہ کر سکیں، تو کم از کم یہ تو کریں کہ شروع عشاء کی نماز کے بعد آدھا ایک گھنٹہ اور فجر کی نماز سے پہلے آدھا ایک گھنٹہ اٹھ کر کچھ نمازیں، تلاوتیں وغیرہ کر لیں، بالخصوص تہجد پر ہماری نظر زیادہ رہے۔ یہ بھی اگر نہ ہو سکے تو عشاء کے بعد آدھا ایک گھنٹہ ہی صحیح ہم کچھ نفل نماز پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، استغفار پڑھ لیں۔ اور یہ بھی اگر نہ ہو سکے تو یہ تو ضرور کرنی چاہیے کہ عشاء کی نماز ہم جماعت سے پڑھیں اور فجر کی نماز بھی ہم جماعت سے پڑھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اور فجر کی نماز جماعت سے پڑھی، اس نے گویا پوری رات عبادت کی۔ یہ بہترین موقع ہے کہ ہم جماعت کا اہتمام کریں۔ مسجد میں جماعت نہ مل سکے تو ہم اپنے گھر میں یا جہاں کہیں بھی قیام کرتے ہوں، 2-3 لوگوں کو جمع کر کے ہم جماعت سے نماز پڑھنے کی پوری کوشش کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کو فرصت دی ہے، انہیں چاہیے کہ ان دنوں میں خاص طور سے نوافل جو نمازیں ہیں، جیسے اشراق کی نماز، چاشت کی نماز، اوابین کی نماز، صلاۃ التسبیح، تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد اور بالخصوص تہجد کا اہتمام کریں۔ دیکھیے نمازوں کی بھی بڑی اہمیت ہے۔ بزرگیت اور تقرب اللہ کے لیے نوافل پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ایک بخاری شریف کی حدیث ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کہ بلال، اسلام لانے کے بعد تمہارا وہ کون سا مخصوص عمل ہے جس کی بدولت میں نے دیکھا کہ تمہارے جوتوں کی آواز جنت میں میں نے اپنے سامنے سنی یا دیکھی؟ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، اور تو کچھ نہیں، البتہ جب بھی غسل کرتا ہوں یا جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو کی نیت سے میں پڑھ لیتا ہوں۔ اس سلسلے میں ہمارا پانچواں عمل صدقہ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو صدقہ کرنا بھی پسند ہے۔ صدقہ کرنے سے بلائیں، مصیبتیں، پریشانیاں دور ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے ان لوگوں کو جن کو اللہ تعالیٰ نے روپیے پیسے سے نوازا ہے۔ ان دنوں میں نفلی صدقے اللہ تعالیٰ کو بہت ہی زیادہ پسند ہے، تو جن کو اللہ نے دولت دی ہے تو وہ بھوکوں، پیاسوں، غریبوں، فقیروں، محتاجوں، لاچاروں، یتیموں، بیواؤں، مریضوں، مسافروں کی جہاں تک ہو سکے مدد کریں۔ یاد رکھیں مصیبت کے موقع پر، جیسا کہ ان دنوں اکثریت جو ہے نا مصیبت زدہ ہے، پریشان زدہ ہے، ایسے موقع پر آپ مصیبت زدوں کی مدد کریں گے تو یہ بہت بڑی خدمت خلق ہے۔ ممکن ہے اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو، آپ پر بھی کبھی مصیبت آ سکتی ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کھڑا کر دے گا جو آپ کی مدد کریں گے، اور اس طرح مدد کریں گے کہ آپ کے وہم و گمان میں بھی نہ ہوگا کہ مدد کیسے آئی اور کس نے کی۔ تو
اور یہ ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اپنے گھر میں صدقے کا ایک ڈبہ رکھیں۔ بہتر یہ ہے کہ آپ روزانہ خود بھی اس میں 5، 10، 20، 25 اس ڈبے میں ڈالا کریں، بلکہ گھر والوں کو دکھا کر ڈالا کریں، اور یہ بھی ترغیب دیں کہ بچوں، گھر والوں، تم بھی اس میں کچھ نہ کچھ ڈالا کرو۔ وہ بھی ڈالتے رہیں، آپ بھی ڈالتے رہیں، پھر کبھی کوئی ضرورت مند آ جائے تو آپ اس ڈبے سے نکال کر اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ یہ عمل کرنے سے آپ کے اندر بھی خیر خواہی، خدمت خلق، صدقہ کرنے اور فیاضی، سخاوت کا جذبہ پیدا ہوگا، اور صلہ رحمی کا ایک بہت بڑا یہ ذریعہ ہوگا۔ آپ کے بچوں کے اندر بھی خیر خواہی کا اور خدمت خلق کا جذبہ ہوگا۔ ہمارا چھٹا عمل، ان دنوں میں ہمارا چھٹا عمل ذکر و اذکار ہے۔ یاد رہے کہ نماز کے علاوہ، روزے، زکوٰۃ، حج کے علاوہ ایک مستقل عبادت ذکر و اذکار ہے، جس میں تلاوت بھی شامل ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ زمین پر جو سورج طلوع ہوتا ہے، زمین سب سے زیادہ مجھے یہ کلمہ پسند ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اس کے علاوہ مجھے کوئی اور چیز پسند نہیں ہے۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما کا عمل یہ بتایا جاتا ہے کہ ان دنوں وہ بازار کو نکل جاتے اور زور سے اللہ کی بڑائی بیان کرتے، تکبیر کہتے، تسبیح پڑھتے۔ دوسرے لوگ ان کی آواز کو سن کر، ان کے ذکر اذکار کو سن کر، وہ لوگ بھی زور زور سے اللہ تعالیٰ کے لیے تکبیر کہتے، اللہ تعالیٰ کی تعریف اور توصیف بیان کرتے۔ اس کے علاوہ ان دنوں میں ایک اسپیشل عبادت ہے، ایک اسپیشل ذکر ہے۔ اس ذکر کو تکبیر تشریق کہتے ہیں۔ تکبیر تشریق اس طرح ہے: اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ یہ تکبیر تشریق ایک اسپیشل، ایک خاص ذکر ہے۔ یہ 9 ذی الحجہ عرفہ کے دن سے لے کر 13 ذی الحجہ عصر تک پڑھی جاتی ہے۔ ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ بآواز بلند مردوں کو پڑھنا ضروری ہے۔ عورتیں اس تکبیر کو دھیمی آواز سے پڑھیں گے۔ اس کے علاوہ نماز کے بعد جو ہم پڑھتے ہیں، یہ تکبیر دن میں، رات میں گاہے بگاہے پڑھتے رہنا چاہیے۔ اٹھتے، بیٹھتے، چلتے، پھرتے یہ تکبیر آپ کی زبان پر رہے، گویا کہ یہ ان 5 دنوں کا یہ ایک ترانہ ہے، یہ ایک نغمہ ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس سلسلے کا ایک 7واں عمل، دیکھیے اس مہینے میں جو سب سے زیادہ واقعہ جس کا تذکرہ کیا جاتا ہے، عظیم الشان واقعہ، وہ ہے قربانی کا واقعہ۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا ان 10 دنوں میں ان کی ہسٹری کا ہم مطالعہ کریں۔ جیسے ہم وہاں سے شروع کریں جہاں ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، جو آج کل عراق کہا جاتا ہے۔ وہاں پر ایک علاقہ پور تھا جہاں پر یہ پیدا ہوئے تھے۔ وہاں پر جو واقعہ ہوا بادشاہ نمرود کے ساتھ آگ میں جلانے کا واقعہ، یہ ایک واقعہ۔ دوسرا وہاں سے مصر کی طرف آنے کے موقع پر بادشاہ کا اور حضرت سارہ علیہ السلام کا واقعہ، وہاں سے آنے کے بعد فلسطین کا واقعہ، فلسطین کے بعد مکہ المکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قربانی کا واقعہ، اور یہاں تک کہ غالباً حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ المکرمہ میں کعبہ شریف بنایا تھا۔ ان واقعے کو ہمیں اپنے گھروں میں چرچا کرنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، تاکہ بچوں کے اندر صحیح تعلیم اور صحیح تربیت ہو جائے۔ اس کے ساتھ ایک اور ہمارا عمل یہ ہونا چاہیے کہ جس کو اللہ نے، جن لوگوں کو اللہ نے مالی وسعت عطا فرمائی ہے، جن پر قربانی واجب ہے، تو قربانی کرنے کی انہیں بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان مخصوص دنوں میں اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے، اور جو